بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اب آ گیا جی وللمقابلتی، وللمقابلتی، اور با ثابت ہے واسطے مقابلے کے لیے، با ثابت ہے واسطے مقابلے کے لیے۔ اچھا جی، اب کہتے ہیں واو عاطفہ آ جائے گا، الباء مبتدا، الباء معذوف تھا نا، تو الباء مبتدا، الباء مبتدا، لام جار، ٹھیک ہے نا، المقابلتی، المقابلتی مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ثابتن یا ثابتتن جو بھی نکال لو، ثابتن سیگا اس میں فائل اپنے فائل ہوا، اور بس شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ یہ تو آسان ہے، یہ تو وہی ترکیبیں ساری جو چل رہی ہیں جتنی بھی سیم چل رہی تھی۔ اب چلتے ہیں نحو اشتریت العبد بالفرس، اشتریت العبد بالفرس، مثال اس کی مثلا خریدا میں نے غلام، کس کے اندر؟ مقابلے گھوڑے کے، یعنی عوض گھوڑے کے، خریدا میں نے غلام گھوڑے کے مقابلے میں۔ دیکھو مقابلہ آ گیا نا، کیا مطلب؟ گھوڑے کے عوض میں، گھوڑا دے کر غلام خرید لیا۔ دیکھو مقابلہ آ گیا نا، مقابلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا کہ مقابلے میں کوئی کشتی ہو رہی ہے، مقابلے کا مطلب ہے آمنے اس کے مقابل ہونا، ہم کہتے ہیں نا یہ مقابل ہو گیا، اس کے آپس میں وہ آ گیا۔ تو اشتریت العبد بالفرسی، نحو مضاف، اشتریت فعل بفعل ہے، اشتریت فعل بفعل ہے، العبد مفعول بھی ہے، با جار ہے، یہی مقابلے کے لیے، الفرس مجرور، جار مجرور مل کر نا، یہ جار مجرور مل کر، یہ جار مجرور مل کر متعلق کس کے ہوں گے؟ ظرف اللہ متعلق ہوں گے اشتریتو کے، ٹھیک ہے نا، اشتریتو کے متعلق ہو جائیں گے، اشتریت العبد بالفرس، جار مجرور ظرف اللہ متعلق اشتریتو فعل کے، اشتریتو فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، یہ نحو کے لیے کیا چاہیے تھا؟ ہمیں مضاف الیہ چاہیے تھا، تو نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی کس کے لیے؟ نحوہ مبتدا محذوف کے لیے۔ یہ بھی بالکل وہی ترکیب پیچھے جیسا نحوہ وغیرہ چل رہے ہیں نا سارے، یہ وہی چل رہے ہیں۔ اچھا، تو نحو مضاف حزم، اچھا جی، نحو مضاف حازم مضاف 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 الیہ مل کر مبتدا محذوف کے لیے وہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور نحو مضاف اشتریت فعل و فاعل، العبد مفعول بھی، اور با جار المجرور، الفرس جار مجرور مل کر متعلق کس کے ہو جائیں گے؟ یہ سارے، یہ پورے کے پورے اس کے متعلق ہو گئے۔ اور اب کیا ہو جائے گا؟ نحو مضاف کے مضاف مضاف الیہ مل کر خبر ہوئی، نحو کے مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا۔ تو مثال اس کی مثلا خریدا میں نے گھوڑا، مقابلے کس کے؟ نہیں، خریدا میں نے غلام کس کے؟ گھوڑے کے مقابلے میں، یعنی گھوڑے کے عوض جو ہے، یہ بات بھی ختم ہوگی۔ ولیلقسمی، وہی پھر واو عاطفہ، لام جار، القسم مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ثابت ان کے اوپر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا، تو اور بات ثابت ہے واسطے کس کے لیے؟ ٹھیک ہے نا، بات ثابت ہے واسطے کس کے لیے؟ قسم کے لیے۔ اچھا آگے چلو، نحو باللہ لأفعلن کذا، اللہ کی قسم میں ضرور بالضرور کروں گا، نحو باللہ لأفعلن کذا، اللہ کی قسم میں ضرور بالضرور کروں گا۔ تو اچھا اب دیکھو نحو کیا ہوگا؟ نحو پھر وہی مضاف، بھئی ترکیب وہی ہے، اچھا سیم، میں نے اس لیے کہا تھا آپ کو بچوں، ایک چیز کو سمجھو پھر اسی طرح کی ترکیبیں ساری چلتی جائیں گی، اسی لیے کیا ہے، لاجک سمجھنا ضروری ہے۔ جب لاجک سمجھ میں آ جائے گی تو اب کیا ہوگا؟ اب سارے خود بخود آپ کو کیا ہو جائے گا؟ حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو نحو مضاف ہے، اچھا جی دیکھو، با جار، لفظ اللہ مجرور، جار مجرور مل کرنا، اب یہ قسم کے لیے آنا ہے نا، تو اس کے لیے جو ہم فعل محذوف نکالیں گے نا، جو متعلق اس کا جو متعلق ہوگا، ٹھیک ہے نا، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوں گے کس کے؟ اقسم فعل کے لیے، باللہ، اقسم کا مطلب ہے میں قسم کھاتا ہوں، اقسم، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، یہ جب بھی قسم آئے گی نا تو اس کے لیے ہم کیا نکالیں گے؟ یہ جیسے باللہ، اللہ کی قسم،
میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، یعنی یہ تو با جار لفظ اللہ مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اقسم و فعل کے۔ اقسم و فعل انا ضمیر کیا ہوتی ہے اس کے لیے؟ فاعل، فعل اپنے فاعل میں مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر، ٹھیک ہے نا؟ اقسم جملہ فعلیہ انشائیہ کیوں بنے گا؟ آپ نے یاد ہے، آپ نے انشاء کی قسموں میں سے قسم بھی پڑھا تھا پچھلے سال، آپ نے پچھلے سال کیا پڑھا تھا کہ جملہ انشائیہ کی قسموں میں سے کیا ہوتا ہے؟ ایک قسم ہوتا ہے، تو یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم بن جائے گا۔ اچھا، جب بھی قسم آتی ہے نا اس کے لیے جواب قسم آتی ہے، جب بھی قسم آتی ہے اس کے لیے کیا آتا ہے؟ جواب قسم آتا ہے۔ واہ، یہ کیا؟ جب بھی قسم آتی ہے تو اس کا جواب قسم آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا جواب قسم آتی ہے، جواب قسم آتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب بھی قسم آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جواب قسم آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے اس میں سے آ گیا، تو اس لیے کیا آ گیا؟ باللہ با جار لفظ اللہ مجرور، جار مجرور مل کر متعلق اقسم فعل کے ساتھ، اقسم فعل انا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم بن جائے گا۔ لأفعلن قضا، لام تاکیدیہ آئے گا، لام تاکیدیہ ہے، افعلن، افعلن بچو فعل بفاعل ہے، یہ دیکھو لأفعلن، لأفعلن یہ پڑھا تھا آپ نے، مضارع با نون تاکید سکیلا، یاد ہے؟ لیفعلن، لیفعلان، لیفعلن، لتفعلن، لتفعلان، لیفعلنان، لتفعلن، لتفعلان، تفعلن، لتفعلن، لتفعلنان، لافعلن، یاد ہے؟ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ تو لام تاکیدیہ آ گیا، افعلو فعل انا ضمیر اس کے لیے فاعل، اچھا جی، اور قضا کیا آ جائے گا؟ قضا بچوں یہ مفعول بھی بنے گا، یہ اصل میں یہ کنائی لفظ ہے، یاد ہے کنایا پڑھے تھے؟ قضا کم اور قضا کنائی لفظ ہیں، میں یوں یوں کروں گا، میں یوں یوں کروں گا، لا فلاں قضا، تو یہ پورا کیا ہے؟ قضا کیا آ جائے گا؟ مفعول بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ لا فلن قضا، میں یوں یوں کروں گا، اب کیا کروں گا وہ اپنی کنائی ہے یہ لفظ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا یہ کنائی آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو قضا کیا آ جائے گا؟ مفعول بھی آ جائے گا، تو یہ کیا آ جائے گا؟ فعل افعلن، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا بنے گا؟ جواب قسم بنے گا، کیا بنے گا؟ جواب قسم، قسم اپنے جواب قسم سے مل کر جملہ قسم انشائیہ ہو کر، یہ نا یہ پورا کا پورا یہ اتنا جملہ قسمیہ انشائیہ ہو کر نحو کے لیے کیا بنانا ہے؟ نحو مضاف کے لیے مضاف ہونے لے، نحو مضاف اپنے مضاف ہونے لے سے مل کر خبر بنے گی، مبتدا محذوف نحوہ کے لیے، یاد ہے نا؟ یہ نحوہ ہر جگہ ہم نحوہ نحوہ جو نکالتے ہیں، تو نحو مضاف، وہ ضمیر مضاف ہونے لے، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا معصوف ہوا، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اللہ کی قسم میں ضرور بالضرور کروں گا، پڑھا تھا نا؟ ضرور ترجمہ بھی آپ نے کیا تھا پچھلے سال، اللہ کی قسم میں ضرور بالضرور کروں گا۔ اچھا جی، ولیل استعطافی، اور بات ثابت ہے واسطے استعطاف کے لیے، استعطاف کے لیے بات ثابت ہے واسطے استعطاف، ٹھیک ہے نا؟ استعطاف سے مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو نا کسی پہ مہربانی کو طلب کرنا، مہربانی کو طلب کرنا، اچھا سمجھ رہے ہو بات کو؟ استعطاف، ٹھیک ہے نا؟ عطف یہ استعطف یستعطف، تو یہاں پہ کیا مراد ہے؟ مہربانی کو طلب کرنے کے لیے، اور بات ثابت ہے واسطے استعطاف کے، دیکھو ہے ہی با ایک ہی چیز ہے لیکن مختلف معنی کے لیے آ رہا ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ دیکھو اس لیے نحو پڑھنا کتنا ضروری ہے، اگر آپ نحو نہیں پڑھو گے آپ کو ترجمہ تو آپ با کا ایک ہی ترجمہ کر رہے ہوگے، ساتھ ساتھ ساتھ، حالانکہ یہ نہیں ہے، با مختلف معنی میں آ رہا ہوتا ہے، تو نحو پڑھنا قرآن مجید اور حدیث کو سمجھنے کے لیے صرف نحو پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے، ورنہ آپ قرآن اور حدیث کو صحیح طور پہ کیا آپ ہلکا پھلکا بھی نہیں صحیح سمجھ سکتے ہو، صرف آپ نے نصیحت پکڑنے کے لیے اگر چھوٹا موٹا ترجمہ دیکھ کے وہ کر لو گے تو وہ اور بات ہے، لیکن ویسے کیا ہے؟ ویسے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پڑھنا پڑے گا
تو با ثابت ہے واسطے استطاف کے لیے، تو وہی واو عاطفہ لام جار استطاف مجرور جار میں متعلق ثابت ان کے متعلق ہو کر خبر ہوگی کس کے لیے؟ الباؤ کے لیے، وہ جو پیچھے الباؤ 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 آ رہا تھا نا، تو الباء مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا الباء للاستعطافی، اور با ثابت ہے واسطے استعطاف کے لیے، نحو ارحم بزیدن، ارحم بزیدن، نحو کیا آ جائے گا؟ تو دیکھو نحو مضاف ہو جائے گا، ارحم فعل ہے، انت ضمیر اس کا فاعل ہے، ارحم امر ہے نا، ارحم رحیم یرحم سے، رحیم یرحم سے، ارحم، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا آ جائے گا؟ ارحم بزیدن، تو ارحم کیا آ جائے گا؟ ارحم فعل، انتا ضمیر اس کا فاعل، با جار، زیدن مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغو متعلق کس کے ہوں گے؟ یہ جار مجرور مل کر ظرف لغو متعلق کس کے ہو جائیں گے؟ ارحم کے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ارحم فعل، انتا ضمیر اس کا فاعل، جار مجرور مل کر ظرف لغو متعلق کس کے ہوں گے؟ ارحم فعل کے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ارحم فعل کے، تو ارحم فعل، پھر انت ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر، ٹھیک ہے نا؟ یہ جملہ فعلیہ خبریہ نہیں کرو، اس کو امر ہے نا، جملہ فعلیہ انشائیہ کرو، یہ غلطی ہے، جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر، ٹھیک ہے نا؟ اس کو ٹھیک کر لینا ہے، امر ہے نا، جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر، جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر، نحو کے لیے کیا ہو جائے گا؟ نحو کے لیے مضاف الیہ، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی، نحو مبتدا معذوف کے لیے، نحو مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا ہو گیا، مبتدا معذوف و مضاف خبر کا جملہ اس میں خبریہ ہوا، نحو ارحم بزیدن، مثال اس کی مثلا مہربانی کر تو زید کے ساتھ یا زید پر، تو کیا کر دے؟ مہربانی کر زید پر، مہربانی کرو، نہیں سمجھ آئی بات کی؟ مہربانی کرو تم زید پر،